ایک ماہر تعلیم نے بڑی زبردست بات کی۔ فرماتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ابو جہل کوئی سکول کھولتا تو آپ کے خیال میں کتنے صحابہ اپنے بچے اس کے سکول میں داخل کرواتے؟ اور ایک عام ہے کہ ابو جہل کی فکر کو پروموٹ کرنے والے سکولوں میں شوق سے جوک در جوک اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک وضاحت: یہ عام غلط فہمی ہے کہ بدر کے قیدی کفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تعلیم کا فدیہ لیا۔ انہوں نے علم نہیں دیا تھا، محض پڑھنا لکھنا سکھایا تھا۔ علم دینے اور پڑھانے لکھانے کا فرق اس مثال سے سمجھیں کہ ایک غیر مسلم اگر کتے کے بارے میں پڑھائے گا تو یہ بتائے گا کہ لفظ کتا لکھنا کیسے ہے اور پڑھنا کیسے ہے، یعنی املا اور ہجے وغیرہ۔ اور جب کتے کے بارے میں علم دے گا تو بتائے گا کہ کتا انسان کا دوست اور وفادار جانور ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اسے اپنے بستر میں بھی سلا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ ایک دیندار مسلمان کتے کے بارے میں پڑھائے گا تو غیر مسلم کی طرح ہی، البتہ جب علم دے گا تو بتائے گا کہ کتا انسان کی اور اس کی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے کام آتا ہے، شکار بھی کر سکتا ہے، لیکن ہے یہ ناپاک جانور۔ اسے گھر کے اندر رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر کسی برتن میں منہ مار دے تو 7 بار پانی سے اور 1 بار مٹی سے صاف کیے بغیر پاک نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی فرق ہے تعلیم کا ابو جہل کے اسکول میں اور کسی محمدی اسکول میں۔